میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اپنے نبی کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ہر دعا کے پیچھے ایک سوچ اور ایک فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کی دعائیں بھی ایک سوچ اور ایک فلسفہ کے ماتحت ہے۔ دعا بھی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے، امتوں کے لیے اس میں ایک فلسفہ بھی پوشیدہ ہے۔ یہ جو دعا خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اپنے رب کے حضور دعا عرض کی ہے، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب وہ باپ بیٹے یعنی خلیل اللہ اور ان کے صاحبزادے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے، اب دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا میں یہ تذکرہ ہے کہ یا اللہ، یہاں پہلے جو آیتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ خدایا، میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی صلہ نہیں اگتا، غیر زرعی زمین ہے، وہاں اناج نہیں اگتا، زرعی زمین نہیں ہے، ایگریکلچر سے خالی ہے، ایسی زمین جہاں اناج، کھانے پینے کی چیزیں اگائی نہیں جا سکتی، ایسی جگہ میں نے ان کو آباد کیا ہے۔ تو اپنے کرم سے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ لفظ قابل غور ہے کہ ان کو میوہ جات کی روزی عطا فرمانا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جو بھی اللہ دیتا ہے انسان کو، پھل فروٹ، وہ کھاتا ہے، تناول کرتا ہے۔ تو خلیل اللہ نے دعا کی کہ ان کو میوہ جات کی روزی عطا کرنا، پھل فروٹ انہیں عطا فرمانا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ آج تو ہوائی جہاز ہے، کہاں کی شے کہاں پہنچ جاتی ہے، مشرق کی چیز مغرب کو پہنچ جاتی ہے۔ آج ذرائع ابلاغ وسائل بہت زیادہ ہے، لیکن جس زمانے میں اونٹوں پر یہ سب کچھ ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی جب حاجی حج کو جاتا تھا تو مکے اور مدینہ میں ہر موسم کا پھل میسر ہوتا تھا۔ یہ اس خلیل اللہ کی دعا کا ثمر ہے۔ دوسری چیز، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میرا اللہ، میرے اللہ، جو خاتم النبیین، آخری رسول تجھے بھیجنا ہے، وہ انہی میں سے ان میں بھیج۔ یہاں وہ تشریف لائے، وہ ان کے سامنے تیرے کتاب کی تلاوت کرے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے، ان میں میرے رب، انہی میں سے، ان میں، انہی میں سے یعنی ان کی نسل سے ہو، یعنی اپنے نسل کو ہی شرف بخشنا چاہتا ہے کہ ان کی نسل، بیٹے کی نسل تو خود ان کی نسل ہے، تو اپنے نسب کو، اپنی نسل کو بھی یہ شرف بخشنا چاہتا تھا کہ وہ موعود نبی، آخری نبی جو دنیا میں انسانیت کے لیے دین کی ہدایت ربانی کی تکمیل کرے گا،
وہ آخری نبی انہی میں یہاں مکے میں پیدا ہو، انہی کے نسل سے پیدا ہو۔ یہاں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ انہیں روٹی روزی دینا، پھل فروٹ دینا، اچھی خاصی روٹی انہیں نصیب ہو، یہ کبھی بھی کھانے پینے کے معاملے میں یہ کسی بھی تنگی کا شکار نہ ہو، وافر مقدار میں اچھی روٹی انہیں ملے، بلکہ پھل فروٹ بھی انہیں نصیب ہو۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ نے پہلے کھانے پینے، روٹی اور پھل فروٹ کی دعا کی، اس کے بعد روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں انسانیت کے لیے یہ سبق ہے کہ پہلے اپنے پیٹ گزر کے لیے جدوجہد کرو، اپنی روزی کمانے کی فکر میں لگو، اپنے کپڑے رہنے سہنے کی جگہ، وہ جو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، اپنے روٹی کپڑے مکان رہنے سہنے بچوں کے لیے روزی کا بندوبست کرو، انہیں دنیا سے بے نیاز کرو، محتاجی سے بچاؤ، خود بھی بچو، اہل خانہ بچوں کو بھی بچاؤ۔ پہلے یہ فرض ہے، پہلے یہ کام کرو، اس کے بعد تم روحانیت کی طرف یہ دوسری اسٹیج ہے، اس کی طرف بعد میں تمہیں توجہ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہو، تم چل دیے کسی خانقاہ پر، کسی جلسے پر، کسی کہیں سے کہیں جا کے پہنچ گئے اور بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست تک نہیں کیا، ان کو ضرورتیں ان کی پوری نہیں کی، اور کبھی تو ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں، پہلے یہ ضرورتیں پوری کرو۔ اسی لیے اگر یہ محتاج ہو گئے اور تو سفر میں چلتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ محتاج ہو جائے اور ان سے کلمہ بھی چھین لیا جائے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، مسکینی، محتاجی، دنیاوی محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے تاکید کی گئی والدین کو، بڑوں کو، گھر کے سنبھالنے والوں کو، کہ پہلے پیٹ کی فکر کرو اور اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کرو، انہیں محتاجی سے بچاؤ، اس کے بعد آگے کوئی اور کام کرو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ پہلا فرض ہے۔ یہ دوسرا فرض یہ ہے کہ تم روحانیت کی طرف بھی توجہ دو۔ روحانیت سے مراد یہ تعویذ گنجے نہیں ہے، روحانیت سے مراد یہ خانقاہی نظام نہیں ہے، روحانیت میں پورا دین آ گیا، پورا دین اس روحانیت میں آ جاتا ہے، عقائد، عبادات، اعمال، معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ بلکہ یہ ہم لوگوں کی جہالت ہے کہ ہم دنیا کو الگ کرتے ہیں اور دین کو اس سے الگ کرتے ہیں، پھر دین میں بھی روحانیت کو ایک الگ مقام دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس جہالت کو ختم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو دنیا کے لوگ یہ سمجھتے تھے، بلکہ مذہب والے مذہبی پیشوا یہ سمجھتے تھے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس سوچ کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں، دنیا الگ اور دین الگ نہیں ہے۔ اگر یہی دنیا اللہ کی ہدایت کے مطابق تمہاری ہوگی اور دنیاوی زندگی تمہاری اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر ہوگی، تو یہ دنیا بھی دین ہے۔ اگر تمہارا روزہ رکھنا، تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں بھی دکھلاوا ہے، تو یہ تمہاری عبادت بھی دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ لیکن اگر تو روٹی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تجارت اور بزنس میں لگا رہتا ہے، کہیں کوئی تمہاری جاب ہے، اس لیے وہ تو تگوہد میں ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حلال روزی کی تگوہد کی جائے، اس لیے تیری جدوجہد ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے
کہ حلال روزی کے لیے جد و جہد کی جائے، تو اگر اس نیت سے تیری جد و جہد ہے تو یہ مزدوری، یہ زمین پر محنت کرنا، بزنس، جاب کرنا، یہ ساری چیزیں یہ دین ہے. یہ تمہارا صبح سے نکلنا شام کو لوٹنا، یہ سب کچھ عبادت بن جائے گا، کیونکہ نیت پیچھے یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا یہ تصور مٹا دیا تھا کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، لیکن ہم جہالت کی وجہ سے دنیا کو ایک طرف رکھتے ہیں، دین کو ایک طرف، پھر اس میں روحانیت کو، عملیات کو ایک تیسرا آپ نے کھانا نکال دیا. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اپنے دین کو سمجھو. جو رسول اللہ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور امت کو اس سے نکالا، انسانیت کو نکالا گمراہی سے، غلط سوچ سے، ہم پھر سے اسی میں جا کے ڈوبتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور دین الگ نہیں ہے. اسلام میں انسان کی زندگی کا ہر عمل حتیٰ کہ روٹی کھانا، کھلانا، گھر والوں کے لیے محنت و مزدوری، دنیا کا ہر عمل اگر اس سوچ کے ماتحت ہے کہ میرا رب مجھے یہ کہتا ہے ایسے کرو، اور وہ اگر دنیا کا تو عمل نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے کہ میرا نبی اس طرح کرتا تھا، منہ کی صفائی کو پسند کرتا تھا، اس وجہ سے تو نے مسواک کی، تو یہ اگرچہ منہ کی ایک یہ ہے کہ بھائی مجھے منہ صاف کر لیا، چلو آپ نے منہ صاف کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مسواک اس نیت سے کی کہ میرے نبی کی سنت ہے، تو یہ مسواک کرنا، منہ صاف کرنا تیری عبادت ہے. دوپہر کو تو سو جاتا ہے، تھکا ہارا آیا، تو دوپہر کو سو گیا، اگر اس نیت سے سوتا ہے کہ میرا نبی قیلولہ کو پسند فرماتا تھا، میں اسی کی سنت کے مطابق قیلولہ کرتا ہوں، تو یہ تیرا قیلولہ اس ٹائم پر کسی اور کے نفل عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں اہمیت رکھتا ہے، اور اس نفل سے یہ زیادہ بڑی عبادت ہے، اس وجہ سے کہ یہ تیرا سونا نبی کی سنت کی روشنی میں ہے، اور یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ سونا عبادت بن جائے گا. تو مسلمانوں کے ہاں دین و دنیا الگ نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ ہیں، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. صرف پیچھے انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ نیت اور ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی ہدایت کے مطابق اپنے نبی کی سنت کی روشنی میں یہ کر رہا، تو تیری ساری دنیا دین ہے، بلکہ یہ دنیا کے کام بھی عبادت ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ خلیل اللہ نے پہلے دعا کی روزی روٹی کے لیے اور جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے دعا کی، اس کے بعد دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے اللہ ہمارے رب انہی میں سے، ان میں، اس مکے شہر میں تو اپنا آخری پیغمبر بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ کر انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب صرف پڑھنا نہ سکھائے بلکہ اس کتاب کی تعلیم بھی انہیں دے. یعلم، تلاوت کو الگ کیا گیا. تلاوت یہ ہے کہ قرآن پڑھو، الفاظ کو پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، یہ تلاوت ہے. کسی دوسری کتاب کے مطالعے کو تلاوت نہیں کہتے. قرآن مجید کے الفاظ کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے، یہ مخصوص لفظ ہے اس کے لیے. اس کے بعد ہے کہ یعلمہم الکتاب، وہ پڑھ کے بھی سنائے لیکن اس کتاب کی تعلیم دے کہ اس کتاب میں، ان آیتوں میں جو پڑھ کے سنائی گئیں، ان آیتوں میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے.